السلام علیکم ایوری ون۔ دیکھیں، اسلام میں ظلم یعنی کہ ناانصافی، کسی پر ناحق تکلیف پہنچانا یا کسی کا حق چھیننا بہت سختی سے منع ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ظلم کی مذمت کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ اہم نکات ہیں جو اسلام ظلم کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قرآن کے حوالے سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ سیکنڈ، ظلم کرنے والوں کا انجام بہت برا اور بہت دردناک ہوتا ہے۔ تھرڈ ہے ظلم سے رکنے کا حکم۔ حدیث ہے ظلم کے حوالے سے کہ ظلم سے بچو ورنہ قیامت کا اندھیرا ہوگا۔ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم اگر آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو اگر وہ آپ کا ظلم برداشت کرتے کرتے تھک گیا ہے تو اس کے منہ میں آپ کے لیے کچھ بھی آ سکتا ہے، بد دعا بھی نکل سکتی ہے۔ تو وہ جو بھی مظلوم جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کو اتنا تنگ نہ کر دیں، کسی پر اتنا ظلم نہ کر دیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کی شکایت کر دے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ظلم ہر صورت میں حرام ہے، چاہے کسی شخص یا کسی قوم یا کسی جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، ظلم ہر صورت میں حرام ہے۔ مظلوم کو حق ہے کہ وہ انصاف طلب کرے اور اگر وہ صبر کرے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ظالم اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ظلم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ظلم کے متعلق اسلام میں بہت سے واقعات ملتے ہیں، قرآن میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جو ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ظلم کبھی برداشت نہیں کیا گیا اور نہ ہی ظلم کرنے والے کو کبھی چھوڑا گیا ہے۔ یہاں ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ پیش ہے جو قرآن ہی سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا ظلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور وہ اتنا ظالم تھا کہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب کی اولاد پر اذیت نازل کرتا تھا، ان کے مردوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اللہ نے اس ظلم کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی کہ اللہ کے سامنے جھک جائے، لیکن وہ تکبر میں ڈوبا رہا۔ آخرکار اللہ نے ظلم کا ایسا انجام دیا کہ فرعون اپنے اشکار کے ساتھ ڈوب گیا اور اس کا جسم سباق بن گیا۔ So today we will save you in body that you may be to those who succeed your sign۔ اور اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ظلم چاہے جتنا لمبا چلے، چاہے جتنا عرصہ چلے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ مظلوم کی فریاد سن لی جاتی ہے اور وقت آنے پر اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ ظالم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اس حد تک نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ بیچارہ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے اور دعا کرے تو آپ برباد ہو جائے۔ کبھی کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کریں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔